بات پر تشدد ہے، فرمایا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو۔ ابھی قرآن پڑھنے والی کتنی فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ قرآن 3 دن سے پہلے ختم نہ کرو، ایک دن میں 10 پاروں سے زیادہ پارے نہ پڑھو، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، آپ سے غلطی ہو جائے گی، معاملہ سارا خراب ہو جائے گا۔ تو جب قرآن پڑھنے میں اتنی تیزی نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے ذاتی معاملات میں کیوں تیز ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کی عبادت کرتے وقت کیوں مختصر سی عبادت کرتے ہیں، جلدی جلدی کر کے نکل جاتے ہیں؟ وہ جو سنتیں غیر موقدہ تھی، جن کا وقت کافی لگتا ہے، لیکن اس کو ہم نے 1-2 منٹ میں کیسے پڑھ لیا ہے؟ قرآن نے یہ کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ مجھے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ثواب بیان کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم 3 لفظ پڑھو گے تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کو نہیں کہا، بلکہ ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 لفظ ہیں۔ اور جو اس کو آرام سے پڑھے گا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، اور بلکہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھتے وقت اٹکتا ہے، مشکل سے پڑھا جاتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، آتا نہیں ہے نا، مشکل ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا دوسروں کو 1 دفعہ پڑھنے کا 1 دفعہ ثواب دیا جائے گا، یہ پڑھے گا 1 دفعہ لیکن ثواب ڈبل دیا جائے گا، اسے ثواب دوہرا دیا جائے گا، زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اندر انسان کو آہستہ چلنا چاہیے۔ جو انسان میں تیز دوڑوں گا تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ نہیں دوڑ سکیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، گر جائیں گے۔ بھی کھانا اگر آپ کچا اتار لیں گے نا چولہے سے تو وہ کھانا کچا رہے گا، جلدی اتاریں گے تو کھانا کچا رہے گا، اور اگر آپ نے گرم کھانا کھا لیا تو آپ کا منہ بھی جل جائے گا، زبان جل جائے گی گرم کھانا کھانے سے۔ اس کو تھوڑا سا ٹھہراؤ دیں، آرام کرنے دیں، تھوڑا سا جناب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر کھائیں گے۔ یہ روحانی تھی، یہ دنیاوی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، ویسے بھی کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، چائے پینی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی، جناب زیادہ گرم نہیں پینی چاہیے، تھوڑی سی نارمل ہو جائے پھر پینی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گرم چیز میں برکت نہیں رکھی، گرم چیز جو کھاتا ہے پیتا ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جو انسان آرام سے ٹھنڈا کر کے کھاتا ہے چیز کو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آرام سے چلنا ہے، دوڑ نہیں لگانی معاشرے کے اندر، بڑا پروقار چلنا ہے اور آسانی کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو میں گننا چاہتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو میں گن لیا کرتی تھی۔ ایسا بھی کوئی ہوگا گفتگو کرنے والا؟ یہاں پہ رات کو لوگ محفل پہ جاتے ہیں، صبح پوچھا جاتا ہے آپ محفل پہ گئے تھے، کیا علامہ صاحب نے بیان کیا؟ تو کہتے ہیں بڑا اچھا بیان کیا، لیکن پتہ نہیں ہے کیا بیان کر گئے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، بولے اتنے زیادہ ہیں زور لگا کر، سمجھ ہی نہیں لگی۔ لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے، میں اگر گننا چاہتی نا تو میں الفاظ گن بھی لیا کرتی تھی، میں الفاظ گن لیا کرتی تھی، اتنی آرام سے گفتگو فرماتے، سنجیدگی کے ساتھ، آرام سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا گفتگو فرمانے کا۔ کوئی بھی کام ہے، کھانے میں پینے میں، کھانا بھی آپ آرام سے کھائیں، کوئی جلدی نہیں ہے کھانے کی، بلکہ ہمارے مشائخ اور سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لقمے کو 32 دفعہ چبانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ کے اندر 32 دانت رکھے ہیں،
تو اس کی کوئی حکمت ہے؟ فرمایا کہ اس کو 32 دفعہ لقمے کو چباؤ، جب آپ 32 دفعہ لقمے کو چبائیں گے، لقمہ اندر جائے گا تو پھر وہ روحانیت کی شکل اختیار کرے گا، وہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے معدے پر بوجھ نہیں بنے گا۔ جی، تو ہر کام میں اسلام نے رہنمائی کی ہے انسان کی، جلد بازی کا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں اس میں ایک رفتار رکھیں، بڑا درمیانی چال ہونی چاہیے، آپ کا معتدل انسان کو ہونا چاہیے، اعتدال والا رستہ اپنانا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تو بچے بھی کبھی شکایت کرتے ہیں کہ ابا جی بڑا بولتے ہیں، بڑا سخت بولتے ہیں۔ ماں باپ کا دکھ ہوتا ہے تو اولاد کا بھی دکھ ہوتا ہے، والدین کے دکھ ہیں، لیکن اولاد کے بھی بڑے دکھ ہوتے ہیں کہ باپ نے جب بھی بیٹے کو بلایا ہے تو سختی سے بلایا ہے، بیٹا باغی ہو گیا ہے، وہ باپ کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اب اس قدر باپ نے جناب بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنا لہجہ سخت رکھا ہے کہ کئی دل توڑ دیے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ کا طریقہ مبارکہ یہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب طائف والوں نے ظلم کیا نا، پتھر مارے، لہو لہان کیا، کتابوں میں بڑے سخت الفاظ آتے ہیں، لیکن کسی عالم دین نے یہ نہیں بیان کیے، کیونکہ الفاظ ان کے بڑے سخت تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے تھے وہ لینے کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن طائف میں جب آپ پر ظلم کیا گیا، لہو لہان ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے باغ میں آرام فرما رہے تھے، وہاں پر چلے گئے، آپ آرام کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فرشتہ لے کر آیا ہوں، پہاڑوں والا فرشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے آپ اجازت دیں، یہ فرشتہ پہاڑوں کو جناب دونوں کو آپس میں ملا دے گا، ان کفار کو مسل کے رکھ دے گا، آپ کی اجازت ہو۔ حضرت سعد بن حارثہ وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے حضور اب اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں، مکہ والوں نے بھی بڑے ظلم کیے تھے لیکن طائف والوں نے تو حد پار کر دی ہے، یہ مجموعی طور پر انہوں نے ظلم کیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ اجازت دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، آپ کی چال دیکھیں، آپ کا تدبر دیکھیں، آپ کا درمیانی رستہ دیکھیں، آگے کی سوچ سوچی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں اجازت دوں گا، انہوں نے ظلم کیا، مارا، سب کچھ کیا ہے، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں یا جو ہوں گے یہ بڑے ہو کر میرا ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، یہ مجھے ہی مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں گے، یہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی سوچ دی، امت میں بانٹی کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ رکھے، یہ رویہ رکھے، ہم تو بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں، ہم تو مسجد میں آ کر جلدی جلدی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان ٹائم نکال کر، وقت نکال کر مسجد میں آ ہی گیا ہے تو اب 1-2 منٹ کا اگر جلدی جلدی بھی پڑھتا ہے نماز تو 1-2 منٹ کا فرق پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑے گا، لیکن وہ 1-2 منٹ کی وجہ سے اپنی نماز خراب کر لیتا ہے، ضائع کر لیتا ہے۔ نماز کو پڑھو تو آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان قلبی کے ساتھ پڑھو اور باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ مسجد بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ مجموعی طور پر اکٹھے ہوں، وہاں پر جماعت کرائی جائے، لوگوں کا آنا جانا ہو، لوگوں کا حال حوال پوچھا جائے، ان کی خیریت پوچھی جائے، مسجد بنانے کا مقصد یہی ہے۔ لیکن جماعت کے وقت یہی ہوتا ہے، چند آدمی ہوتے ہیں نماز کے وقت۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ہم نے ہر چیز کی تیاری کر رکھی ہے، لیکن اگر نہیں کی تو وہ آخرت کی تیاری نہیں کی۔ ہم نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن جو رب رسول کا امتحان ہے ہم اس سے پیچھے ہیں۔ ہم چوروں کی طرح آتے ہیں مسجد میں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، نہ ہمیں دعا کی فکر ہے، نہ ہمیں عبادت کی فکر ہے۔ اور میرے عزیز یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوروں میں سے سب سے بڑا وہ چور ہوتا ہے جو نماز کا چور ہو، سب سے بڑا وہ چور ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیسے، نماز کا چور کیسے ہو سکتا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وہ چور ہے کہ جو صحیح سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، قیام نہیں کرتا، قومہ نہیں کرتا، جلسہ نہیں کرتا، وہ چوروں میں سے سب سے بڑا چور ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سجدہ کریں تو اطمینان کے ساتھ، رکوع کریں تو بڑے پیار سے، خلوص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں نا، لوگوں کو تو راضی کرنے نہیں ہم آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے تو پھر نماز بھی وہ والی پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے، جو تابعی پڑھتے تھے، جو تبع تابعی پڑھتے تھے، جو اولیاء صالحین متقی پرہیزگار نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا نماز پڑھنے، اس نے نماز پڑھی تو حضور سے سلام لے کر جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی حضور پڑھ لی ہے۔ فرمایا دوبارہ جا کر پڑھو۔ وہ واپس چلا گیا، اب وہ صحابی تھا نا اس لیے واپس چلا گیا۔ یہاں پہ اگر کسی کو کہا جائے نا تو ہمیں 500 دلیلیں ملتی ہیں، وہ صحابی تھا، یہ نہیں پوچھا حضور ابھی تو میں پڑھ کر آیا ہوں، آپ نے پھر بھیج دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ دوبارہ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کر پھر جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے تیسری دفعہ جب نماز پڑھ کر جانے لگا تو عرض کی حضور اب میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جا کر پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ تو وہ صحابی تھے، وہ عرض کرنے لگے حضور مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ ہی بتا دیں کیسے نماز پڑھنی ہے، آپ طریقہ مبارکہ بتا دیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو، رکوع اس طرح کرو، سجود اس طرح کرو کہ تجھے اطمینان مل جائے، تیرے دل کو سکون ملے، لمبا سجدہ کرو، لمبا رکوع کرو، یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے 1-2 منٹ کے اندر۔ وہ صحابی کو حضور نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھی صحیح طریقے کے ساتھ۔ تو میرے عزیز جب ہم وقت نکال کر آ ہی جاتے ہیں، جب میرا رب ہمیں بلا ہی لیتا ہے، جب یہ اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر تھوڑی سی نا آرام سے نماز بھی پڑھیں، پھر تھوڑے سے سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس میں خلوص ہوگا، اس میں جناب محبت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو نبیوں نے تبلیغ کی ہے اس جیسی کوئی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں حکمت کے ساتھ تبلیغ ہوتی ہے، غصے سے جذبات کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتی۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ فلاں بندہ غلطی کرے، میں کب اس کو بتاؤں کہ یہ تو نے غلطی کی ہے، ہمیں کوئی بندہ مل جائے صحیح۔ لیکن تربیت کرنے کا انداز، تبلیغ کرنے کا انداز حضرت امام حسن حسین سے پوچھا جائے نا تو وہ سب سے احسن طریقہ تھا۔ آپ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، شہزادے تھے، 7-8 سال کی عمر ہے، وضو خانے میں آئے تو ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، دیکھا بزرگ وضو کر رہے تھے، غلط وضو کر رہے تھے، تو اب دونوں بھائی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ ہم اس کو بتائیں کیسے، وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وضو بھی غلط کر رہے ہیں، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو برا محسوس بھی نہ ہو، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، لیکن وضو بھی درست ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین کہنے لگے اے حسن ہم دونوں وضو کرتے ہیں، بابا جی کو کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ کہ ہمارا وضو ہوا ہے یا نہیں۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، آپ بتائیں کہ ہمارا وضو ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت امام حسن حسین بابا جی کو مخاطب کہنے لگے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ نے بتانا ہے کون وضو صحیح کرتا ہے۔ اب جو دونوں نے وضو کیا، بابا جی نے دیکھا تو جو غلطی پر ہوتا ہے اسے ندامت ہوتی ہے، اس کے دل سے آواز آتی ہے تو غلط ہے، تو غلط ہے۔ وہ جناب بزرگ جب حضرت امام حسین کا وضو دیکھا تو کہنے لگے بیٹو تمہارا دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا غلط وضو تھا، میں غلطی پر تھا، میں غلط وضو کر رہا تھا۔ تو میرے عزیز یہ طریقہ سب سے احسن طریقہ ہے، آپ کسی کی غلطی دیکھیں نا تو اس کو احسن طریقے کے ساتھ سمجھائیں، سب کے سامنے۔ یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسے ہٹ کر، اسے پیار سے، اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ اور یاد رکھیں امام سے پہلے اگر کوئی سجدہ رکوع کر لیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر سخت وعید آئی ہے، سخت وعید آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے سبقت لے گیا دوران نماز، ابھی رکوع نہیں کیا تھا امام صاحب نے لیکن مقتدی نے رکوع کر لیا،
فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کا وجود تو انسان کا ہوگا لیکن چہرہ انسان کا نہیں ہوگا، گدھے کا چہرہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ گدھے کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے، ہمارے جناب ایسی سوچ سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی نماز پڑھ لوں۔ فرمایا وہ ڈر ہے مجھے اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، اس لیے بڑے پیار کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پیچھے پیچھے پڑھیں، آگے نہ جائیں۔ اگر آگے جائیں گے نماز بھی ضائع ہو جائے گی، اور اس حدیث کے سخت الفاظ ہیں جو ڈرنا چاہیے ہمیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک محدث حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ آپ درس دے رہے تھے لیکن چہرہ چھپا کر درس دیا کرتے تھے۔ سالوں گزر گئے، چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ شاگرد نے ایک دفعہ پوچھ لیا، اب میں نے مکمل کر لیا ہے، اپنا چہرہ تو بتا دیں، چہرہ دکھا دیں۔ تو وہ کہنے لگے میں چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اصرار کیا شاگردوں نے۔ استاد صاحب نے چہرہ جب دکھایا نا تو سامنے والے کی چیخیں نکل گئی۔ چہرہ اس کا گدھے جیسا تھا، وجود انسانی تھا لیکن چہرہ گدھے جیسا تھا، اور وہ کہنے لگا رو کر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی میں نے کی ہے، میں سبقت لے گیا تھا امام صاحب سے آگے، میں رکوع سجود کرتا تھا تو آگے آگے کرتا تھا، میں اس وقت سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، کوئی بھی معاملہ ہے، امام کا ہو، آپ کے جناب اہل محلہ کا ہو، فیصلہ کریں تو ایک احسن طریقے کے ساتھ کریں۔ اللہ نے آپ کو اقتدار کیا تو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کہیں ایسا فیصلہ نہ ہو کہ جو آپ کو ناکامی کی طرف لے جائے، جہنم کی طرف لے جائے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا کامیاب بادشاہ گزرا ہے، لیکن اس کا بیٹا ناکام رہا۔ جب وہ مسند پہ آیا تو وزیر سمیت آپ کو جیل ہو گئی، پکڑا گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک دن بادشاہ نے نا بندوق نکالی اور جنگل کی طرف چلا گیا، وزیر ساتھ ہے۔ جنگل کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک جانور ملا، محسوس کیا ایک پرندہ اڑا ہے یہ جانور، تو اس کو نا ایک گولی کی بجائے اس نے میگزین ساری خالی کر دی، ساری بندوق ہی خالی کر دی۔ بھی ایک پرندہ ہے تو اس کو ایک گولی بھی کافی تھی، لیکن وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ نے ساری میگزین خالی کر دی۔ میں نے کہا بادشاہ ایک گولی مار دیتا تو پرندہ پھر بھی مر جانا تھا، تو نے ساری میگزین خالی کر دی ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس سے لی ہے میں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا، تو خاموش ہو جا، تو وزیر ہے میں بادشاہ ہوں۔ اچھا وہ جیل میں گیا تو وزیر نے کہا، بادشاہ نے وزیر کو کہ آپ مجھے روک کیوں رہے تھے؟ بھی میں نے ایک پرندے کو مارا ہے، ایک گولی مار دیتا، ساری گولیاں میں نے چلائی، تو روک کیوں رہا تھا؟ وہ وزیر سے جب بادشاہ نے کہا تو وزیر کہنے لگا آپ نا جلد بازی کی، آپ نا رکے نہیں ہیں، تھوڑا سا رکے نہیں ہیں، ٹھہراؤ نہیں کیا۔ وہ وزیر کہنے لگا جس کو آپ مار رہے تھے نا وہ پرندہ نہیں تھا، پرندے کا سایہ تھا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ساری میگزین پرندے کے سائے پر ختم کر دی ہے، آپ نے تھوڑا سا غور ہی نہیں کیا۔ اگر آپ ٹھہر جاتے، اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے آتے، وقف کر لیتے، رک جاتے، تو یہ پھر ساری میگزین جو خالی تھی یہ خالی نہیں ہونی تھی۔ تو میرے عزیز یہ مثالیں جو بنی ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اپنی زندگی میں احسن طریقے کے ساتھ زندگی گزارے، بڑے پیار کے ساتھ زندگی گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں نا تو فتح مکہ ہونے سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں چابیاں نہیں دوں گا، ایک وقت آتا ہے معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ آج لوگ آپ کے مخالف ہیں نا، 10 سال کے بعد دیکھیں گے نا جو مخالف لوگ ہوں گے وہی آپ کی بات کریں گے۔ وقت کا انتظار کریں، صحیح وقت آئے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے چابیاں نہیں دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ فتح مکہ ہوا، 10 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا عثمان بن طلحہ اب تیرا کیا خیال ہے، چابیاں دے گا یا نہیں دے گا؟ جی، تو عثمان بن طلحہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں بھی آپ کا ہوں، چابیاں بھی آپ کی ہیں۔
تو میرے عزیز یاد رکھیں، ایک وقت آتا ہے معاملہ درست ہو جاتا ہے، خامد کو جلدی نہیں کرنی چاہیے گھر کے معاملات میں، فوراً طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر دینا چاہیے، جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جلد باز خطا کھاتا ہے، وہ غلطی پر چلا جاتا ہے، وہ نکارہ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ جو انسان بردباری کے ساتھ، معتدل طریقے کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، تو میرے عزیز پھر بڑی جگہوں پر وہ کامیابی بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک بڑے دلیر انسان تھے، بڑے بردبار انسان تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ایک حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص بیٹھا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ حضرت امام مالک سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، لیکن میں خاموش ہوں، میں نہیں بولا، اس لیے کہ خاموشی میں بھی نجات ہے۔ جو انسان ہر جگہ پہ شور کرنا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات شور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جو انسان ایسے بولتا رہتا ہے نا، اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مینٹل ہو گیا ہے، خواہ مخواہ بولی جا رہا ہے۔ تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا، سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کہتے تو کیوں نہیں سوال کرتا؟ تو میں نے کہا میں نے سوال نہیں کرنے، میں حضرت کی باتوں کا مزہ لے رہا ہوں۔ وہ کبھی مجھ سے پوچھیں گے نا کہ تو آیا خیریت سے آیا، کیا کام ہے تجھے، میں ان باتوں کا مزہ لے رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ چپ کر سینتے موتی مل سن، ذکر کریں تے ہیرے، اگر پاگلا وانگو رولا پاویں گا تو نہ موتی نہ ہیرے۔ جی، تو بسا اوقات انسان خاموشی اختیار کرے گا نا تو وہاں پہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی بڑے لوگ بیٹھے ہوں، چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، والدین بات کر رہے ہوں تو اولاد کو نہیں بولنا چاہیے، بڑے معاملات ایسے ہیں۔ لیکن بات کا لب لباب مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جلد بازی نہ کریں، فیصلہ کریں آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سوچ و فکر کے ساتھ۔ جلد بازی کرتے ہیں تو ناکام انسان ہو جاتا ہے، وہ بعد میں پچھتاتا ہے، ندامت اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔